جی بہت شکریہ. بلیک ہول کا شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا کہ کچھ تھوڑا بہت اپنے تجربے اور کچھ معلومات کا میں آپ سے شیئر کر سکوں. جو ایکچولی ہیلتھ کیئر سسٹم ایک یہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے کہ یعنی ابتدا سے ہی، یعنی جب سے انسان نے شعور حاصل کیا اس وقت سے کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیلتھ دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیلتھ لینے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر اور ریسیپینٹ یا کلائنٹ کا جو تصور ہے یہ کافی پرانا ہے. گو اب جب یہ کمرشلائزیشن ہو گئی ہے تو یہ بہت زیادہ پروناؤنس ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کافی پرانا ہے. جب وچ کرافٹ ہوتی تھی، وہ جن نکالا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو مذہبی استحصال کا معاملہ تھا کہ وہ پیر جو تھے وہ ڈاکٹری بھی کرتے تھے، ایک حکیم بھی تھے، اور ساتھ مذہبی وہ ٹیچر بھی تھے. تقریباً سب مذاہب میں کچھ عرصہ تک اس طرح رہا ہے. اور جو ہی انسان نے شعور اور سائنس کی جو تعلیم ہے وہ معلومات میں جب اضافہ ہوتا گیا تو اس کے جو یہ حالات بھی اس حوالے سے بدلنا شروع ہو گئے. تو اس میں اس کو بہت زیادہ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا. صحت کا مطلب ہے، آپ لوگ ابھی بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ ہاسپٹل سے ہو کے آئے ہیں، تو تقریباً ہر بندے کو تجربہ ہے کہ کس طرح میں نے جو اس نظام سے گزرا ہوں، کس طرح میں نے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑھا ہے. اور اس طرح میں بنیادی طور پہ اس کا جو کمرشل پہلو ہے اس کے کچھ نقصانات بتاؤں گا، اور اس کے بعد کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو جو کمرشل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح منڈی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک چیز بیچنی ہے اور کچھ لوگوں نے خریدنی ہے، بنیادی طور پہ یہ ہے. اب ہیلتھ میں اگر یہ ہوگا تو ڈاکٹر نے صحت کے حوالے سے اس نے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں سے، تو اس عمل کو وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کہتے ہیں، اور جو مریض ہے وہ کلائنٹ بن جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے کہ جو صحت ہے وہ ایک سروس ہے، ایک خدمت ہے، تو یہ والا عنصر اس میں سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو بنیادی پروفیشنلزم ہے جس کے تحت یہ کام سب سے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اب اس کے مریضوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ جس طرح چیزوں کی قیمتیں اور یہ ساری چیزیں منڈی کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتی ہیں، تو اسی طرح پھر مریضوں کے حوالے سے جو ان کو مثلاً سہولیات کتنی ملنی ہیں، ان کو ڈاکٹر کس وقت دیکھے گا، کتنا ٹائم دے گا، تو یہ بھی منڈی کے اتار چڑھاؤ کی طرح پھر بدلتی رہتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ صحت کی سہولیات کم پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ان کا پروفٹ موٹیو ہوتا ہے. ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم ہر قیمت پہ جو سہولیات ہیں وہ فراہم رکھیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ سپلائی کم ہو رہی ہے یا کچھ کوئی منافع آنے والا ہے، جس طرح کہ آپ نے کووڈ میں دیکھا کہ جو بعد میں انجیکشن ہمیں 4,000 روپے کا ملتا تھا وہ 1,00,000 روپے کا بھی بکا ہے. تو اس طرح جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح وہ سہولیات کم ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگوں کا یا پیشنٹس کی جو ایبیوز ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب پیشنٹ کی ایبیوز اچھا، اور اس میں ایک اور بھی میں بتاؤں گا کہ یہ سارا جو یعنی میں ثابت کروں گا کہ یہ سارا جو جس طرح ڈاکٹر پیشنٹس کے ساتھ پیش آتا ہے یا جس طرح پیشنٹ جو ہیں وہ صحت کی سہولیات حاصل کرتے ہیں، یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک کلیکٹیو چیز ہے. اگر مثلاً اب ایک پیشنٹ کی ایبیوز بھی ہو رہی ہے، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے کہ جس طرح وہ اس کے ساتھ تشدد کا ایک پہلو ہے، مثلاً اگر ہارشلی بول رہا ہے یا اس کا خیال نہیں رکھ رہا یا اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، پکار رہا ہے یا انتظار کر رہا ہے کافی دیر، اور وہ تو یہ سارا ایبیوز میں آ جاتا ہے. اب اسٹڈیز اس طرح کی ہوئی ہیں کہ ایبیوز
کون سے لوگوں کی ابیوز زیادہ ہوتی ہے اور کون سے لوگ ابیوز زیادہ کرتے ہیں. تو جو ابیوز جن کی ہوتی ہے اس میں انہوں نے دیکھا کہ بچے، بوڑھے یعنی جو کمزور ہیں، اور یہ جو تیسرا ہے یہ بہت عام ہے، وہ والا بندہ جس کی اور حوالوں سے بھی ابیوز ہو رہی ہوتی ہے معاشرے میں، سوشل ابیوز اس کی ہو رہی ہوتی ہے. مثلا وہ اس طرح کی کوئی کلاس سے تعلق رکھتا ہے، مثلا یہ ہے کہ ہوم لیس ہے یا ایڈکٹ ہے، تو اس کی ابیوز، اب جو ہی ایڈکٹ پیشنٹ داخل ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ یہ اب جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ابیوز کے لیے ہم پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو پہلے سے ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور شعبے بھی زندگی کے ان کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہاں صحت میں بھی آ کے وہ اس کی زیادہ ابیوز ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے سب کی، اس کی وجہ سے اس ایک بندے کی ابیوز ہو رہی ہے. اب عام طور پہ ہمارے ہاں اس طرح کے واقعوں کی ہو جاتی ہے، تحقیقات ہو جاتی ہیں، تو وہ ایکچولی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ابیوز ختم کی جائے، اس کا مقصد ہوتا ہے اسکیپ گوٹنگ، کہ کسی پہ ذمہ داری ڈال دی جائے اور بس ختم، اس کے بعد اس کا کچھ نہیں کرنا. اچھا، اب اس میں یہ جو یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں یہ زیادہ تر ویسٹ میں ہوئی ہیں. آپ اس کو ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، آپ اس کو 10 درجے بڑھا لیں اور مزید تھوڑا خراب کر لیں، کیونکہ یہاں کرپشن اور بد انتظامی کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ویسٹ میں اس طرح ہوتا ہے، جہاں بد انتظامی اور کرپشن نسبتاً کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو پیشنٹس ہیں ان کی ابیوز ہوتی ہے، اور یہ پروفیشنلزم کی وجہ سے ان کو صحت کی سہولیات کی کمی، اور پھر ان کو ایسے سیٹ اپ میں جانا پڑتا ہے جس نے اپنا بنیادی کام ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، یعنی خدمت کرنا. تو یہ ویسٹ میں ہے جہاں سے یہ ماڈل جو ہے ہیلتھ کا شروع ہوا ہے، یا کم از کم آج کل جس طرح چل رہا ہے. تو ہیلتھ کا یہ جو سرمایہ دارانہ ویسٹرن ماڈل جو ہے یہ ہے بنیادی طور پر جس میں ہم آج کل زندہ ہیں، اور پاکستان میں اس کی مزید کرپٹڈ شکل جو ہے اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں بد انتظامی، کرپشن، اقبال پروری، اس طرح کی چیزیں مزید بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. تو دوسرا ایک میں بتانا بھول گیا تھا کہ معذوری جو ہے، جس طرح کہ مثلاً لرننگ ڈسیبلٹی ہے، اس طرح کا یا کوئی معذور، اس کی بھی ابیوز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو وائلنس ہے یا ابیوز ہے، وہ ایک سمجھے کہ ایک ٹرائنگل ہے. ایک کونے پہ فرد ہے، ایک کونے پہ کلچر ہے، اور ایک کونے پہ سٹرکچر ہے. اب اگر کوئی ڈاکٹر چاہے بھی کہ وہ ابیوز نہ کرے، یا جس طرح کے ایک جنرل رویہ ہے کہ اس کو بہتر، اس سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرے، تو وہ نہیں کر سکے گا. کیوں کہ سٹرکچر جو ہے وہ اس کو سپیس ہی اتنی دے رہی ہے. تو پھر آگے جا کے میں یہ بتاؤں گا کہ جو سٹرکچر سے نکل کے کس طرح اس نے بہتری لانی ہے. یعنی اس کی جو، اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کی جو اپنی سپیس وہاں بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو نکال دیا جائے گا یا اس کو سزا دے دی جائے گی. تو اس لیے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ جتنی کیئر مل رہی ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیئر کم مل رہی ہے یا مجھے ذرا زیادہ دینی چاہیے، تو وہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ وہ اس سٹرکچر کے اندر قید ہے، اور سٹرکچر کے اپنے طریقے بنے ہوئے ہیں جو اس کو مجبور کر رہے ہیں. مثلا وہ ٹائم زیادہ نہیں دے سکتا، مثلا وہ ایک خاص ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ جانے کا طریقہ کار ہے ایک، تو اس کے اندر سے نکل نہیں سکتا. تو اور اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ ہمدردی کا پہلو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ریسپانسبلٹی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. اب یہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک طرح سے جو ماڈرنائزیشن ہے یا ایک طرح سے جو پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے. لیکن اس کے ایک تو یہ اثرات ہیں کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ بھی اثرات ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں وہ ابیوز ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ابیوز کر رہے ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ جو ایبیوز کا ایک اور ہے پہلو وہ ہے ذاتی جو ہے، لیکن اس کو بھی جو اسٹڈی کیا گیا ہے اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ ہیں کہ جو ایک مورل اس کو کیا کہتے ہیں مورل فائبر جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ ان کا خراب ہو گیا ہے، وہ دوسروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے۔ اب یہ بھی ایک کلیکٹیو جو سٹڈیز ہوئی ہیں وہ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ بھی ایک کلیکٹیو صورتحال ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہمدردی نہیں کر سکتے۔ تو جو ماڈل ہے وہ اس طرح اس نے پیشنٹس کو، لوگوں کو اور ڈاکٹروں کو جکڑا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کا ایک جو طریقہ کار ہے کہ کیوں جو اگر ہم ماڈرن معنوں میں یہ کہیں کہ بھئی یہ جو ہیلتھ کا سسٹم ہے یہ کیوں لوگوں کے لیے ابیوزو ہے، تو یہ اس کے بارے میں نے تھوڑا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کے حصے ہیں، مثلاً یہ ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر چلنے کی وجہ سے ہیں، مثلاً جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا سرجیکل آلات بنانے والی کمپنی یہ ہیں، اب انہوں نے ظاہر ہے پروفٹ موٹیو ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے اس میں سے پروفٹ حاصل کرتے ہیں، بلکہ وہ نئی منڈیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اور نئی منڈی مثلاً انہوں نے کیا پیدا کی ہے کہ انہوں نے اشتہار بازی شروع کر دی ہے، یعنی ڈاکٹروں کو پیچھے چھوڑ کے دوائیوں کی اشتہار بازی شروع کر دی ہے۔ اب پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہ دوائی لکھ کے دیں یا مجھے وہ فارمولہ لکھ کے دیں، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ پیشنٹ کو وہ کر لیا۔ اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ہیلتھ ایجوکیشن، آگاہی کی مہم، یعنی اس کے اچھے اچھے نام رکھ کے انہوں نے ایکچولی اپنی منڈی پیدا کی ہے، جس کا کہ پیشنٹ کو نقصان ہے، کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ 2 منٹ کے اشتہار میں ایک دوائی کو بتایا جائے گا تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گا اور ڈاکٹر کو آ کے کہے گا جی مجھے دوائی لکھ دیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہر وقت سمجھا سکے، عام طور پہ وہ لکھ دے گا، ہو سکتا ہے کبھی کبھار وہ اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اشتہاروں میں جو آتا رہتا ہے اس طرح، اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے کہ بھئی پیشنٹ میرا لوز نہ ہو جائے یا مجھ سے ڈسسیٹسفائیڈ نہ ہو جائے وہ لکھ دے گا۔ تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ایک تو اس میں اس طرح لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر لیا، دوسرا تحقیق میں وہ انہوں نے، یعنی ان کی جو مار ہے یا ان کی جو اپروچ ہے وہ تحقیق تک چلی گئی ہے۔ اب وہ تحقیق کرنے والے جو ادارے ہیں، مثلا میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں جا کے متاثر کرتی ہیں کہ وہ تحقیق اس طرح کی ہو کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جی فلاں دوائی جو ہے اس کے بہت فائدے ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں ان کو ذرا ڈیمپ ڈاؤن کر دیا جائے۔ مطلب وہ موجود ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ جو بروشر ہے اس کے اوپر تو لکھے ہوئے ہوں لیکن اس کو ہائی لائٹ نہ کیا گیا ہو، تو اس وجہ سے وہ پھر جو چیز ہے وہ پھر جب وہ ایک دفعہ اس میں آ جاتی ہے، اب وہ جو ہائی لائٹ چیز نہیں کی ہوئی تھی لیکن موجود تھی، موجود اس لیے تھی کہ وہ لیگل کوریج کے لیے ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دی، جب استعمال کرنا شروع کر تو سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جب سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے طور پہ ایک سٹڈی بن جاتی ہے کہ جی جو فلاں دوائی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں، فلاں اسپتال سے آیا ہے، فلاں اسپتال سے آیا ہے، تو اس پہ اس کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی جب دوائی بنی تھی تو اس کے اندر انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے اور اس کو اس طرح ایڈورٹائز کیا ہے یا اس طرح باہر بتایا ہے کہ مجبور تھے لوگ کہ وہ اس ڈس ایڈوانٹیج کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر جو ذمہ دار ہیں ان کو وہ کلپریٹ سمجھ کے اس کی سزا دیں یا انہیں آئسولیٹ کریں۔ تو اس طرح ان کی طرف، یعنی وہ جو خرابی کرتے ہیں تعلیم کے لیول پہ جا کے یا تحقیق کے لیول پہ جا کے، وہ پھر کریکٹ نہیں ہو پاتی، پھر اس کی جگہ ایک اور دوائی آ جاتی ہے کہ وہی کمپنی جو ہے کہ بھئی ہم نے اس کو میتھائل گروپ پہلے ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے مسائل آ گئے تو ایتھائل گروپ ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس طرح پھر اس کو چینج کر لیتے ہیں، پھر ان کی مزید کمائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فارماسیوٹیکل کمپنیز اس طرح کرتی ہیں۔ پھر تعلیم میں اس میں یہ ہے کہ جو اسپیس پرووائڈ کرنا اور جو تحقیق کے لیے پیسے دینا، اور اس طرح وہ تعلیم میں متاثر ہوتی ہیں۔ پھر ڈاکٹرز کی، مطلب یہ تو زبان زد عام ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز سے
ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اور اب اس کا طریقہ کچھ جنرل ہے, یعنی جس کو معروف کہتے ہیں, کہ اسلام میں بھی معروف کی اجازت ہے. تو معروف کیا ہے کہ بھئی فارماسیوٹیکل کمپنی نے ایک سیمینار کرنا ہے اور دوائی کے بارے میں بتانا ہے, اور اس کے بعد ڈنر ہے. اب یہ کھانا جو ہے وہ اب یہ رشوت ہے, لیکن یہ معروف ہے. تو اسی طرح پھر یہ معروف ہوتے ہوتے اب میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے جانا ہے, یہ بھی معروف ہے. ٹھیک ہے, پھر چھوٹے چھوٹے گفٹ ہیں, پین ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ بھی معروف ہو گیا. پھر اسی طرح وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر کار لے لینا اور اس طرح کے پھر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. جتنا زیادہ وہ ڈاکٹر جو ہے لکھ سکتا ہے, بیچ سکتا ہے, جتنی مہنگی دوائی بیچ سکتا ہے, اس کو اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. اور صرف ڈاکٹرز کو نہیں, وہ ہاسپٹل کو بھی دے دیتے ہیں, تاکہ ہاسپٹل جو ہے وہ آسان ہو جائے, اور جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی سارا کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. تو اس طرح جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ان کی یہ کرپشن کہہ لیں, یا ایکچولی یہ جو نظام ہے, یا جو یہ سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ ویسٹرن کیپٹلسٹ ماڈل ہے, یہ اس کی ایکچولی دین ہے. اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. کیوں کہ اس طرح ان کا یہ خیال ہے کہ کمپٹیشن بڑھتا ہے اور انسینٹیو پیدا ہوتا ہے, اور جو ان کا یہ خیال ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ کم ہیں, اور جو اس کے فائدے ہیں وہ زیادہ ہیں. کہ بھئی ہم پھیلا سکتے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنی اگر ایک ریسرچ کو کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ ریسرچ جو ہے ویسے نہ ہو سکتی ہو. تو اس طرح اس بنیاد پہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ کہ بھئی یہ پھیلا ہے. جس طرح کے باقی جو شعبوں میں, تقریباً ہر شعبے میں بھی یہ جو کمرشلائزیشن شامل ہو گئی ہے. جس طرح کہ تعلیم ہے, تعلیم اور صحت پہ جو کمرشلائزیشن شامل ہوئی ہے, اس نے جو انسان کی ویلفیئر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ کس طرح جو ہاسپٹلز کے اندر پیشنٹس کی ابیوز ہوتی ہے, اس کی سائیکلوجیکل اور اس کی سوشل ریزنز کیا ہیں, اور پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز کا اور جو مارکیٹ ہے اس کا کس طرح اثر پڑتا ہے. اب اس کے بعد جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بچنا کس طرح ہے. اب جب سے اس کی شروع ہوئی ہے, ابیوز شروع ہوئی ہے پیشنٹ کی یا لوگوں کی, وہ اس وجہ سے شروع ہوئی ہے کہ جو کلائنٹ ہے, جب اس کو اب کیونکہ کلائنٹ کہا جاتا ہے, یا پیشنٹ ہے یا جو بندہ ہے بیمار ہے, وہ کم جانتا ہے, یا اس کا خیال ہے کہ وہ کم جانتا ہے, اور جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ طے نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں یعنی جو ابیوز سے بچنے کا طریقہ یا اس کمرشلائزیشن سے نکلنے کے لیے کہ بھئی ڈاکٹر جو ہے وہ لیسٹ امپورٹنٹ بندہ ہے یا اینٹیٹی ہے, جو کہ پیشنٹ کے جو نیا ماڈل ہے, صحت کا جو فیوچر کا ماڈل ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے, اس میں ڈاکٹر لیسٹ امپورٹنٹ ہے. تو نئے ماڈل کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ ہے انڈیویجولزم, فرد, امپاورمنٹ آف انڈیویجول. اب اس میں کس طرح ہے کہ اس کو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کم پتہ ہے, وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں اس کو زیادہ پتہ ہے, اور پھر وہ اپنی ذمہ داری لے, اپنی ذمہ داری خود لے کہ میری معلومات اپنی صحت کے بارے میں, جسم کے فنکشن کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ زیادہ ہوں. پھر اس کے بعد جو ادویات اویلیبل ہیں ان کی معلومات زیادہ ہوں, پھر جو بیماریاں ہیں ان کی معلومات زیادہ ہوں. تو یعنی اس نے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے, اور مشورہ جو ہے وہ اس نے کسی سٹرکچر سے نہیں لینا, کیونکہ سٹرکچر کے اپنے وہ مسائل ہوتے ہیں. اس نے مشورہ لینا ہے ہمسائے سے, یا اپنے دوست سے, یا اپنی فیملی سے, یا کسی رینڈم بندے سے, یعنی جس نے کوئی ایک سٹرکچر نہیں بنا رکھی یا کوئی بیانیہ نہیں بنا رکھا, کیونکہ وہ اس میں جائے گا تو وہ اس کو غیر محسوس انداز میں اپنے اندر کھینچ لے گا اور پھر اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا. تو
ارد گرد سے معلومات لے اور پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کو یہ نہ سمجھے کہ اسے سب سے زیادہ پتہ ہے، یعنی اسے مروب نہ ہو. اور ظاہر ہے جب اس کو معلومات ہوں گی تو وہ مروب نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر کمزور انسان اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ کم جان رہا ہوتا ہے، اور جو زیادہ جان رہا ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے یا مجھ سے اسٹرانگ ہے. تو اس طرح وہ یعنی اپنی امپاورمنٹ سے اور امپاورمنٹ نالج سے، تحقیق سے اور کانفیڈنس سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ صحت کا صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک اسپتال ہے اور میں ہوں یا میری فیملی ہے. یہ جو ہے بہت کنسٹرکٹڈ صحت کا ایک تصور جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. مثلاً اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہائیجین ہے. اب ویسٹ جس نے بیماریوں پہ کنٹرول کیا ہے اس نے جو ایک بیماری کا جو علاج نکلا ہے اس کی وجہ سے نہیں ان کی فیٹیلٹی ریٹ یا مورٹیلٹی ریٹ کم ہوا، اس وجہ سے کم ہوا ہے کہ انہوں نے انفیکشن پھیلنے کے جو طریقے ہیں ان پہ کنٹرول کر لیا، جو ماحول ہے اس کو ہائیجینک بنا لیا. تو اس وجہ سے یہ انڈیویجول جو ہے یہ اس کو اس چیز پہ جب وہ آگاہ ہوگا کہ دوائی لینا میرے لیے امپورٹنٹ زیادہ نہیں ہے بلکہ ہائیجینک جو انوائرمنٹ ہے وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ پھر متاثر نہ صرف ڈاکٹر کو کر سکتا ہے بلکہ جو ہائیجین پرووائڈ کرنے کے یا اس صورتحال کو بہتر کرنے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی پھر وہ انفلوئنس کر سکتا ہے. تو اس طرح وہ جو نئے پیراڈائم میں وہ یعنی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو فرد اپنے آپ کو مضبوط بنائے نالج کی مدد سے اور جو تصور ہے اس کو وسیع کرنے کی مدد سے، تو تب یہ جو فیوچر کا جو ہیلتھ ماڈل ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. پھر ایک اور پہلو ہے وہ ہے خوراک. خوراک میں بھی لوگوں نے اپنے آپ کو یہ کمرشل اداروں اور ان کے حوالے کر دیا ہوا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے. یعنی ادویات کے بارے میں شک بہت زیادہ نہ پتہ ہو، یعنی خوراک کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، کم نقصان ہوگا. لیکن اگر خوراک کے بارے میں نہیں پتہ کہ کس قسم کی خوراک مجھے چاہیے اور کس قسم کی خوراک جو ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے اور اس طرح کی خوراک کو میرے تک پہنچنے کے سامنے کون کون سی رکاوٹیں ہیں، تو اس وقت تک وہ اپنی صحت کی یہ وہی والی بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود لے. یعنی جب وہ اپنی ذمہ داری خود لے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج کل کمرشل اداروں، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ڈاکٹرز ان کے پاس ہیں وہ اپنے پاس لے لے گا. تو یہ فرد سے شروع ہوگا اور اوپر جائے گا. باقی جو ایک ریفارم کرنے کے طریقے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جس نے بنیادی جو پیراڈائم شفٹ ہے یا جو نیا ماڈل ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ فرد ہے، اور فرد نے اس کو اٹین کرنا ہے اور طریقے اختیار کرنے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ذرائع ہیں اس میں ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ذرائع آ جائیں گے، اس میں سوشل ذرائع آ جائیں گے، اس میں آگاہی کے جو بہتر معاملات ہیں وہ آ جائیں گے، کس طرح کرنا ہے. تو اس طرح وہ اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. دیٹس آل. ہلو، ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. جی جی بالکل ایسے ہی میں نے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جمعے کا خطبہ سن رہے ہوں، صحیح. یعنی کہ بے بسی کی حالت ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مولانا صاحب جو ہے بتائی جا رہے ہیں مسائل پہ مسائل، ٹھیک ہے، اور ہم بالکل خاموش بیٹھے ہیں کہ یار یہ تو باتیں ہمیں پتہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی جب آپ کہتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے.
وہ جب آپ حل بتاتے ہیں، تو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو کب سے؟ میں نے کہا 10 سال ہو گئے. کہتے ہیں اب آپ تو ہم سے زیادہ ڈاکٹر بن گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جی اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر ہم ڈاکٹر سے یہ کہہ دیں کہ سر آپ بتائیے کہ 14 نومبر کو ڈائبٹیز کا ڈے منایا جاتا ہے، آپ بتائیے کہ آپ ہی کے ہاسپٹل میں کوئی اویئرنیس کمپین ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی صحت کے لیے اچھے ذرائع آپ لیں. مثلا ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ دودھ پیا کریں. میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں اچھا دودھ کہاں سے لیں؟ وہاں پہ وہ نہیں آنسر دے گا. تو ہمیں آپ کے لیکچر سے بھی کچھ یہی سرکولر مل رہی چیزیں کہ مسئلے تو وہیں کے وہیں پڑیں، کوئی ایک ڈیفینیٹ کوئی چیز ہو جس کے اوپر میں ایکٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. کوئی لائن آف ڈائریکشن نہیں ہمیں مل رہی. ٹھیک ہے، تو بس یہی میں نے کہنا تھا کہ میں تو بہت ہی مایوس ہوں اس سسٹم سے. مثلا میں کہتا ہوں ہو سکتا تھا کہ آپ کوئی روشن پہلو بھی، کمرشل پہلو کا تجزیہ کر رہے ہیں، مثلا کوئی روشن پہلو بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ کچھ نئی فیسلٹیز آ گئی ہیں. مثلا میں آج کل اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں تو اتنے سارے کوشچنز ہیں کہ بڑا مشکل سے میں نے جو ہے روکا آپ کو، کہ بار بار انٹرپٹ کرنے کو دل کر رہا تھا کہ رک جائیے جی، زیرو نالج ہے آپ کا. یعنی میں اتنا فرسٹریٹڈ ہوا ہوں جو آپ نے کہا ابیوز ہو کے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے اندر جو ہے وہ طوفان جو ہے بھر گیا کہ میرا سنے تو صحیح کوئی، مگر اس کے بعد مجھے اور ابیوز ہونے کا. مثلا آپ مجھے کہیں گے آپ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی گولیاں لیں آپ سب سے پہلے تو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ فرسٹریشن جو ہے ہر جگہ نہیں شو کیا کریں. ٹھیک ہے، تو میں پھر ابیوز ہو کے رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سم اپ کریں کہ سم سوال اپ کیا سر بنا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے واقعی ہی ریئل سینس میں سلوشن چاہتے ہیں، اور پھر روشن پہلو بھی چاہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ہاسپٹل کھلے ہیں تو وہ کیا کچھ فیسلٹیز دے رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جی یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روشن پہلو بھی آگاہ کریں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ افیکٹو ہوگا. کہ بھائی مسائل تو ہیں ہی ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ اچھا جی پولی کلینک کے اندر جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے، مثلا پمس کے اندر جو ہے ڈائبیٹک فوڈ کیئر کا ایک نیا جو ہے سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں کہوں گا کہ یہ روشن پہلو اپنے مثلا جو ہے لیکچر سے ہائی لائٹ کریں، کوئی نئی چیز آپ بتائیں کہ جی جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو کہ یار ٹھیک ہے مسائل کی تو بھرمار ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادھر بھی آپ کا پیرل سسٹم چل رہا ہے، کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. تو بس یہ میں اس طرح سے جی سم اپ کروں گا کہ بیلنس رکھیں اور کوئی ڈیفینیٹ وے میں نہ کہیں پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم اس ڈائریکشن میں جا سکیں. ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ڈائریکشن لیس قوم ہے اور اس کے لوگ بھی ڈائریکشن لیس ہیں. بس میں یہیں پہ اینڈ ٹھیک کروں ہے. گا. یہ تو دیکھیں جو اس کا جو بات کا بنیادی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ جڑوں سے لے کر پتوں تک کرپٹ ہے. کرپشن سے میری مراد یہ پیسے کی کرپشن یا لین دین کی کرپشن نہیں ہے. کرپشن کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو اس کو کام کرنا چاہیے وہ کر سکے. تو جب ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو جس طرح مثلا آپ نے کہا نا کہ بھئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئی چیزیں آنے سے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جو پیشنٹ تو اس کو نقصان ہے، اس کا تو فائدہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو اور سرجیکل آلات بنانے والی کمپنیز کو ہوتا ہے. اب رات کو میں نے ایک پیشنٹ ایڈمٹ کیا، ڈائبٹیز کا تھا، وہ کیٹوسس کے ساتھ آیا ہے. تو بلکہ میں رات کو اسی وجہ سے نہیں آ سکا کہ وہ جب اس کو شام ہو گئی تو وہ ابھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو ڈسچارج کیا جا سکے. تو میں نے 2-3 اور دوستوں سے پتہ کیا کہ بھئی ان کے حوالے میں کر جاؤں، لیکن وہ کوئی بھی ولنگ نہیں تھا یا اویلیبل نہیں تھا. تو پھر میں نے رہ گیا اور اسی وجہ سے پھر اب جہاں میں بڑی مشکل سے دیر سے پہنچا ہوں. تو وہ کیا میں کہہ رہا تھا، ہاں کیٹوسس کا پیشنٹ تھا اور اس کو جو میں نے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا ہے وہ
میں نے کوئی الیکٹرولائٹس نہیں کرائے, کوئی میں نے اے بی جیز, وہ ایسڈ بیس جو ہوتا ہے وہ یہ کیٹوسس کے لیے ضروری ہوتا ہے, وہ نہیں کرائی. میں نے صرف اس کی ایک کریٹینن لیول کروایا ہے اور اے ایل ٹی کروایا ہے اور سی بی سی کروایا ہے, یعنی یہ سمجھیں آپ 1000 روپے, ٹھیک ہے. اور اس سے میں 16,000 یا 20,000 اس سے لوں گا 2 دن کا. اب اگر وہ شفا انٹرنیشنل میں آتا تو اس کے 40,000 کے ٹیسٹ ہونے تھے اور 2 لاکھ روپیہ اس کا بل ہونا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اور پیشنٹ میں نے ٹھیک کر لیا کہ اس کو ای سی جی سے میں نے اس کے الیکٹرولائٹس کا اندازہ لگا لیے, 2-4 چیزیں کو ریلیٹ کر کے اس کو ٹھیک کر دیے. تو لیکن جو دوسرا بندہ وہ جو 40,000 کے ٹیسٹ کرواتا ہے وہ بھی جسٹیفائڈ ہوگا, جب وہ بتائے گا کسی کو تو وہ اس طریقے سے بتائے گا کہ لوگ کہیں گے ہاں جی بالکل یہ تو انوائڈیبل تھا, یہ تو واقعی کرنا بنتا تھا. تو جتنی زیادہ مشینیں زیادہ آئیں گی, جتنی زیادہ ترقی آئے گی, وہ پیشنٹس کے لیے موجودہ ماڈل میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اس کی جو ہیلتھ کیئر کی قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی, تو جو سسٹم ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا. تو پیراڈائم جو آپ کہتے ہیں کہ جو وے فارورڈ ہے, وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کا انالیسس کر لیا سسٹم کا, اب اس میں ہم نے غلطیوں کا جو ذمہ داری ہے وہ فکس کر لی, اور اس کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنی نالج بڑھائیں, اپنی معلومات میں اضافہ کریں, اپنے کانفیڈنس میں اضافہ کریں. تو اب آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے موجودہ ماڈل میں بھی اگر آپ طاقتور ہیں, یعنی آپ کے پاس معلومات کافی زیادہ ہیں, تو آپ ڈاکٹر سے ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے, ڈاکٹر سے ابیوز نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا حل ہے کہ ہم نے جو, اور ہمیشہ کے لیے, اور یہ نیا ماڈل مطلب اب اس کی جو ضروریات ہیں اس پہ سٹڈیز ویسٹ میں شروع ہو چکی ہیں کہ نئے ماڈل کو کس طرح, ظاہر یہ بہت سارا ٹائم لے گا اور وہ کر بھی لیں گے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ یعنی جو ماڈل کی خرابی کے علاوہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, تو ہم نے تو پہلے ان کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی ہم تو, میں سمجھوں گا کہ اگر ہم ٹیک اپ کرتے ہیں تو ہم تو اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس تو تحقیق کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو ہم تو سب سے پہلے پولیٹیکل لیول پہ جا کے, اب مثلا میں پریکٹس کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس طرح جو میرے مقاصد ہیں وہ نہیں حاصل ہوں گے. میرے مقاصد حاصل ہوں گے اگر میں پولیٹیکل ریفارم کے لیے کوشش کرتا ہوں. تو ہمارے تو مسائل الگ ہیں, لیکن ہم کیونکہ خاص طور پہ صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس لیے وہ میں نے اس کو اس طرح محدود رکھا ہے. خود بھی اس مسئلے کی جو جڑ ہے اس طرف آ گئے ہیں, آپ کی بحث بھی. مثلا ہمارا جو 2 قدیم ہمارے میڈیسن سے ریلیٹڈ روایات جو ہیں, ایک ہمارے آیورویدک کہلاتی ہے, دوسرا یونانی جو طریقہ علاج ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ نیچر سے جڑے ہوئے ہیں, یعنی وہاں سے وہ جڑی بوٹیوں کا انتخاب کر کے تو گویا وہ فوڈ کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس دور میں یہ تھا کہ انسان خود نیچر میں ہی رہتا تھا, نیچر کا پارٹ تھا. لیکن جیسے جیسے وہ کلچر کی طرف بڑھا ہے تو اس نے اپنی لائف کو, اپنے ماحول کو پیچیدہ بھی کیا ہے, پلیوٹڈ بھی کیا ہے. تو اس کی بیماریاں بھی بڑھ گئیں, اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس پہ بھی فرق آیا. اس کے پھر ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ یورپ کی جو جدید تاریخ ہے اس میں پاور جو ہے وہ علم کے ساتھ جب یونائٹ ہوئی ہے تو یہ ایک نئی ہیجمنی اور نئی ایک ایکسپلوٹیشن کریٹ ہوئی ہے. اب یورپ جو ہے وہ اپنے نالج کی بنیاد پر جانتا ہے کیمسٹری کو اور میڈیکیشن کو, اور اس کے ساتھ پھر اس نے سرجری کو جوڑ دیا,
پھر اس نے ٹیسٹ لیب کو جوڑ دیا، پھر اس نے اس کے ساتھ ہی پوری جو ایک انجینئرنگ ہے اس کو بھی جوڑ دیا، جس میں مشینیں ہیں اور آلات ہیں اور نشتر وغیرہ بنانے والے معاملات ہیں. پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑ گئیں، جس میں دوائیوں کے مختلف لیولز ہیں، چاہے کیپسول ہیں چاہے ٹیبلٹ. ایک یہ پورا ایک بڑا ایک انڈسٹریل سپر اسٹرکچر بن گیا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کیپٹلزم کی بات کی ہے کہ یورپ جب کیپٹلزم کے ساتھ یہ سارا کچھ نتھی ہو گیا تو اس میں ایکسپلوٹیشن کا پہلو بھی بڑھ گیا. انہوں نے اس کے لیے مارکیٹ تلاش کرنی ہے، اس کے لیے اس نے کولونائز کرنا ہے، اس کے لیے اپنے نالج کو اپنے پروفٹ کے لیے، فائدے کے لیے اور ہیجمنی کے لیے یوز بھی کرنا ہے، جس طرح اشتہار بازی کا میں نے مثال وغیرہ وغیرہ. تو اب ایک ہم یہاں پر اور بہت ساری چیزوں کی طرح یہاں پر ریسیور ہیں، ہم ہیلتھ کیئر کے بھی محض ریسیور ہیں. یہاں ہمارے پاس نالج نہیں ہے کلائنٹ ہیں بالکل. اور محض کلائنٹ ہیں. تو یہ جو کنزیومرزم ہے یہ ہماری ان اویئرنیس کا بھی نتیجہ ہے. ایک بڑی، آپ تو انڈیویجول کی بات کر رہے تھے، ایک بڑی جو ان اویئرنیس ہے، یہاں نالج نہیں ہے، یہاں ہم ڈاکٹر پروڈیوس نہیں کرتے، ہم میڈیکل کی جو کیا کہتے ہیں نالج ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، اور جو لیٹسٹ جو چل رہا ہے اس سے تو بالکل آگاہ نہیں ہوتے. وہ یورپ والے جیسے ہمیں بتا دیتے ہیں ہم ویسے کرنا شروع کر دیتے. تو خود اس اسٹرکچر کے اندر جو ہے جو کمرشل ایکسپلائٹیشن ہے اس کا بہت میرا خیال بہت بڑا عنصر ہے. جی، اس پہ تو کافی میں نے بتایا ہے. کافی، بالکل. تو آپ اس پہ ذاتی ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ یہ چیز کمرشلزم کے ساتھ درست ہوتی ہے یا پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا ایتھکس اور موریلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس اسٹرکچر کو؟ یہ جو ٹھیک کرنے کا جو بنیادی طور پہ ماڈل چینج ہوگا، اور اس کی میں نے جس طرح کہا کہ اس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہماری پریکٹس میں آنا بھی شروع ہو گیا ہے. مثلاً اب آج کل ہم وہ جو ایک ڈاکٹر کا اتھارٹیرین ایک وہ تھا تصور تھا، وہ اب فیڈ ہوتا جا رہا ہے. اب پیشنٹ کی جو بات ہے اس کو ماننے کے لیے یہ ہمیں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. تو پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ڈاکٹر سب کچھ جانتا ہے. تو یہ ایک چینج آئی ہے، لیکن یہ کم ہے. اب یعنی پیشنٹ کو مزید امپاورڈ کرنا ہے. اس سیٹ اپ کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور جو نیا سیٹ اپ بننا ہے، جو نیا ماڈل آنا ہے، اس کی تو یہ مرکز ہے. ایک تو یہ کہ آپ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیماری ہے وہ ایک قدرتی آفت ہے، قدرتی یا مذہب کی یا عقائد کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے. تو ایسے معاشرے میں جو ہے وہ یہ بتانا عام لوگوں کو کہ ڈاکٹر جو ہیں یا دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، یا ان کو اویئر کرنا، کیا یہ ممکن ہے اس حوالے سے جہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ صحت اور تندرستی جو ہے وہ خدا کی دین ہے، اور اگر ان کو صحت نہیں مل رہی تو اس میں کوئی نہ کوئی عقائد کا مسئلہ ہے یا اس طرح سے. جی 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 ہاں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا آج کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو روزانہ کسی دوائی کے بغیر سروائیو کر رہا ہو. ہر شخص کہیں خاص طور پہ 40 کے بعد تو سب لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے، کیا یہ کمرشلزم اس کی وجہ ہے یا یہ ماڈرن انسان کا مسئلہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلا سوال آپ کا کیا تھا کہ بیماری جو ہے کہ وہ سماجی حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ بیماری جو ہے وہ عقائد یا اس کے مذہبی حوالے سے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ تو دیکھیں نا، یہ پرانا ماڈل اسی طرح ہے نا. اور جو آپ نے بات کی کہ جو یہ عقائد میں داخل ہے، تو وہ تو اب ویسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو اس کو حل کر لیا ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ جو وچ کرافٹ میں جو وہ ہوتا تھا کنجورر، وہ تماشا کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے. مثلا
کئی دفعہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, وہ اس کے سر پہ تھپڑ ماری جا رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی اس کی ایپیلیپسی ٹھیک کر رہا ہے. تو جو اندر نیچے بیٹھا ہوا ہے, اب اگر اس کو پتا ہوتا کہ بھئی سر پہ تھپڑ مارنے سے ایپیلیپسی نہیں ٹھیک ہو سکتی, تو وہ اس کو کہتا کہ میرے سر پہ تھپڑ مت مارو. تو اسی طرح ہم نے یہ ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں, یہ ماڈل کی باتیں ہیں. یعنی ایک سپر سٹرکچر ہے سرمایہ دارانہ, اور اس کے اندر ایک سٹرکچر ہے ہیلتھ کا, اور وہ ایک نظام کے ذریعے چلتا ہے. تو اگر ہم نے یہ چیز چینج کرنی ہے تو یہ سارے کا سارا چینج ہوگا اس طرح. لیکن اب یہ سارے کا سارا چینج ہونا تو ایک دور کی بات ہے نا, پولیٹیکل چینج آئے گی, اس سے چینج ہوگا. ہم نے کیونکہ اب موجودہ دور میں بیچ میں رہ رہے ہیں, تو ہم نے فوری طور پہ کچھ کرنا ہے. تو اس میں پھر اس کو اینالائز کیا گیا کہ اس میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیویجول کو وہ کیا جائے, امپاور کیا جائے, اس کو معلومات دی جائے تاکہ وہ ایکسپلائٹ نہ ہو. جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح آپ خواتین کا امپاورمنٹ آف وومن, کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ امپاورمنٹ آف وومن کیا جائے تاکہ جو استحصال ہوتا ہے عورتوں کا وہ نہ ہو. اس میں یہ اضافہ کر دیجیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو نالج دیا جائے, تو ہمارے جیسے جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں یہ کیسے ممکن ہے, اس کے ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں, کیسے اس تک وہ تو پولیو کو ٹیکہ لگوانے والے کو شوٹ کر رہے ہیں, یہ ذرا بتائیے. اصل میں وہی بات ہے نا کہ ہم فرد پہ آ گئے ہیں. اب یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور میں نے کہا ہے نا کہ اس نے جو آگاہی ہے یا اس کے لیے جو اس نے مدد ہے وہ کسی تنظیم کی, کسی سٹرکچر کی نہیں لینی, کیونکہ وہ تو اس کو اپنے اندر کھینچ لے گی اور اس سے اپنا فائدہ اٹھائے گی. اس نے ہمسائے سے پوچھے, کیونکہ ان دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں, اور ایک رینڈم بندہ جو کہیں کنیکٹڈ نہیں ہے اس سے پوچھے, کسی فیملی والے بندے سے پوچھے, کتابیں پڑھے. تو اس طرح اس نے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. اسی کو تو ہم نگیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی دی ہوئی تو معلومات ہم نے لینی ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کی معلومات لی ہوئی ہم نے دینی ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر متاثر ہو رہا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز سے, کمرشلائزیشن سے, منڈی کی جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے. تو اس کے پاس تو ہم جائیں گے تو وہ ہمیں اپنے فولڈ میں لے لے گا اور کہے گا یہ دوائی کھائیں. سر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جی امپاور کرے, ایک پیشنٹ جو ہے وہ اپنا نالج انکریز کرے اور پھر وہ ایکسپلائٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی پتہ نہیں, مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ سامنے والا بندہ بہت ہی بیوقوف ہے, وہ جانتا نہیں ہے کہ پیشنٹ پھر بھی ایبیوز ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایسا کریں کہ نا مجھے آپ 2 ویک کی میڈیسن دے دیں, ٹھیک ہے. اب میری کچھ باتیں اس سے پہلے ایسی ہو چکی ہیں جس میں میں بہت زیادہ علم بھگاڑ چکا ہوں. تو اس نے کہا جی میں 1 ہفتے کی دوں گا. مجھے یہی پتہ لگا کہ یہ نالج میں نے بھگاڑا ہے, وہ کہیں اپنا لیٹ ڈاؤن ہوا ہے. اس نے کہا اس کو تو ایسے رگڑو, ٹھیک ہے, اس کی میں شکایت کس کے پاس لے کے جاؤں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹرن اسٹڈیز ہوتی ہیں, ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں بہت ہی اسپیسیفک ہو جاؤں, کیونکہ میں تو ہیلتھ کو آج کل ریسرچ اور خود بھی اس سے گزر رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ علم تو اب میرے پاس ہی آ گیا, ٹھیک ہے. دوسرے اس طرح کے وہ پن پوائنٹ کوشچنس ہی نہیں کر رہے, ایسا مجھے سو کالڈ محسوس ہوتا ہے. مثلا ایک ٹی بی کا سینٹر ہے, ٹھیک ہے, پنڈی میں. اگر ہم ان سے ذرا زیادہ کوشچنس کر لیں کہ جی یہ آپ جو میڈیسن دے رہے ہیں اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں, یہ تو کچھ آپ ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ ایڈیشنل کچھ چیزیں, ٹھیک ہے. یا ادھر جو ہے پولی کلینک میں ڈائبٹیز کے لیے کچھ لوگ جو ہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, تو ہمیں ان سے مل کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کی ڈگری تو لے لی مگر اس کے بعد یہ ڈمی لوگ ہیں. یعنی کہ ہو سکتا میں ہے, نے یہی ثابت کیا نا ٹھیک ہے کہ موجودہ ماڈل میں ڈمی ہیں. جی وہ اب اور آپ کلیئر. میری بات سنیں نا
میں نے تو کہا ہے کہ ڈاکٹر از دی لیسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دی پروسیس آف ہیلتھ. جی مگر میں کہہ رہا تھا اس کے پیچھے تھیوری بھی تو بلڈ اپ ہونی چاہیے نا، کیوں ڈمی ہے. اب ہم ان سے جب یہ کوشچنس پوچھتے ہیں، ڈائبٹیز کا بہت تعلق ہے ڈائٹیشین سے، ٹھیک ہے، پتہ لگے گا جی پولی کلینک میں ڈائٹیشین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا میں نے دونوں کی اگزامپل دی، ٹی بی اور ڈائبٹیز. جو مین میں بتانا چاہ رہا تھا، اگر ان سے زیادہ کوشچنس پوچھ لیے جائے نا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں، وہ کہیں گے جی WHO سے ہمیں جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں نا ہم وہی فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے ان کے ڈمی ہونے کا احساس ہو جاتا ہے. اب میں اور کوشش کرتا ہوں کہ بھئی چلے میں آپ ہی سے اصل پوچھ میں لیں. آپ سوال نہیں کر رہے، آپ کو جو محکمہ صحت سے شکایات ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں. ایکچولی میں کوئی محکمہ صحت کا نمائندہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اس کو تھیوریٹیکلی ڈیل کیا ہے کہ یہ سسٹم آج کل کس چیز پہ بیس ہے، اور بلکہ میں نے خود کہا ہے کہ وہ ڈمی ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوں وہ ڈمی ہے. تو میں سر ایک روشن پہلو کی طرف بھی، جیسے میں نے کہا کہ توجہ دلائی. آپ نے کہا میں نے اپنے پیشنٹ کے اتنے ٹیسٹ اور 16,000 کے آپ کہہ رہے ہیں میں کراؤں گا، ٹھیک ہے نا. نہیں کراؤں گا نہیں، اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ آئے گا تو وہ کرائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. صحیح. چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب میں اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کہ اگر روشن پہلو دیکھنا شروع کروں گا تو میں کہوں گا وہی 16,000 کے میں 8,000 پہ میں کروا دوں گا. میرے پاس اب ایسی انفارمیشن ہے کہ کہاں سے کون سے ٹیسٹ جو ہیں فری میں ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی ایک پہلو کو لے لیں اور وہ ہائی لائٹ کریں کہ کوئی ایک مسئلہ ہم کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا نالج جو ہے ہمیں دیا کہ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ چیزیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتایا ہمیں. اگر ایون میں کہوں کہ جی NGO یہ جو ہے WHO کیسے کام کرتی ہے، یہی پہلو آپ ہمیں بتا دیں، میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو بس میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. اوکے. میں تو WHO کو کنڈیم کر رہا ہوں، کیونکہ WHO نے اب انہی دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں، وہ امریکہ سے اور چائنا سے وہ مینیپولیٹ ہوئے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی میں نے یہ نہیں بتانا، میں تو اس سارا جو سسٹم ہے اس کو میں نے نیگیٹ کر دیا ہے. میں اس کا نمائندہ نہیں ہوں، میں جو فیوچر کا ماڈل ہے اس کا نمائندہ ہوں کہ وہ کس طرح ہوگا. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم آج ہی سے شروع کر دیں، آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے ایک ڈائریکٹیو دیں، اگر ہم آج ہی سے شروع کر دیں، ایچ اینڈ ایوری پرسن جو کہ موجود ہے اپنی جو نالج ہے وہ بڑھانا شروع کر دے، جو ڈبہ خوراک کا ملتا ہے وہ فوراً نہ کھا لے بلکہ اس کو چیک کرے، تو مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. امپاورمنٹ انڈیویجول کی ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا سر، آپ نے انڈیویجولزم پر کافی فوکس کیا ہے، تو میں اسی کی طرف آنا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ ریسنٹ ایرا میں انفارمیشن کا جو ایکسیس ہے وہ ایزی ہو گیا بہت، لیکن اسی کے ساتھ ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن. اور اسپیشلی اگر میڈیکل کی بات کی جائے، اس میں اگر مس انفارمیشن آگے جو ہے پھیلے گی تو اس کے نقصانات بہت ایکسپونینشیل ہوں گے. تو اس سلسلے میں کیا آپ کچھ ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں ریسورسز، چاہے وہ آن لائن ہوں چاہے وہ بکس ہوں، تاکہ ایک عام بندہ اپنی جو فاؤنڈیشنل نالج ہے تھوڑا وہ بلڈ اپ کر سکے، کہیں سے وہ سٹارٹ لے سکے؟ کیونکہ ہمارے انوائرمنٹس میں تو یہ سوڈو سائنس بھی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، تو یہ کافی ایک ایشو میں سمجھتا ہوں. دیکھیں جی، جب آپ انڈیویجولزم کی بات کریں گے تو پھر یہ ذمہ داری انڈیویجول کی ہے. اس میں انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، کتابیں بھی اویلیبل ہیں، ڈاکٹر بھی اویلیبل ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی اویلیبل ہیں، ساری تیار ہیں کہ وہ آپ کو نالج دیں اور آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. آپ نے اپنے آپ کو اگر امپاور کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں جانتے ہوں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یا جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے، آپ آگے سے جواب دے سکیں. اسی لیے میں نے کہا ہے نا کہ ابیوز جو ہے وہ ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے جو آلریڈی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں. مثلاً معاشرے کے غریب آدمی زیادہ ابیوز ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ ابیوز بھی ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ابیوز بھی ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے. اگر ہم نے ابیوز کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے پورا نظام ٹھیک کرنا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن جب تک وہ نظام ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نالج, جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر کو نہ پتا ہو کہ یہ کون ٹائم بم آیا ہوا ہے میرے سامنے, ٹھیک ہے نا, وہ جب بات کرے گا, ڈاکٹر جب بات کرے گا تو وہ اس کو ایسا جواب دے گا کہ وہ ڈاکٹر کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, اب وہ ابیوز نہیں کر سکتا. یہ ہم نے ایکچولی ہم نیا ماڈل ہے, ہم نیا ماڈل میں نے آپ کو بتایا ہے. ہمارا جو مینٹل فریم ورک بنا ہوا ہے وہ موجودہ ماڈل کا ہے. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے معلومات چاہیے تو میں کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں. میں نے کہا ہے کسی ادارے کے پاس یا کسی ادارے کے نمائندے کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے, آپ اپنے ہمسائے سے پوچھیں, ٹھیک ہے, ویسے ہی کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس سے پوچھیں یار اس طرح کا میرا مسئلہ ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ کچھ نہ بتانا اچھا شروع ویسے کر ڈاکٹر دے گا. صاحب اس کے بھی کون نقصان بھگت رہی ہے کہ محلے میں آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ 10 علاج اور بتائے گا, یہ ویسے ایک کہنے کہ نہیں, میں نے اس کو بات آپ کر شفٹ کر لیں گے, اس کو آپ شفٹ کر لیں گے کہ یہ بہت ساری اس نے باتیں بتائی ہیں تو میرے فائدے کی کون سی ہے. اچھا اس میں نا مثلا آپ نے جو اس کا جو سٹرکچر بتایا ہے نا انڈیویجولزم کا, یہ وہ ہے جو مختلف جگہوں پر چل رہا ہے. مثلا اگر ہم کہیں کہ ہم جو اسٹیٹ کی یا کولونائزیشن کی یا ویسٹرن ایکسپلائٹیشن کی یا پولیٹیکل اکنامک سطح پر ہم کیسے ان سے جان چھڑائیں, تو سب سے پہلے ظاہر یہی ہوگا, کہا جائے گا کہ آپ ایسا کریں کہ انڈیویجولی آپ اس سارے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ کو وہ شعور آ جائے گا, آپ ان کو جان جائیں گے, تو پھر اس شعور کو پھیلائیں اور ایک انڈیویجول سے ایک کولیکٹیوزم کی طرف پڑھیں. اینڈ سیم ود واٹ یو آر سیئنگ کہ آپ ہیلتھ میں بھی یہی ہوگا کہ پہلے آپ انڈیویجول سطح پر آپ اپنے آپ کو اویئر کریں, چاہے وہ خوراک کے معاملات ہیں, ڈاکٹر کے معاملات ہیں, انوائرمنٹ کے معاملات ہیں, ہمیں جو بھی اس کی تہیں ہیں اپنی ذمہ داری لیں. جی ہاں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایک شعور جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل کر ایک اجتماع کا وہ حصہ بن جائے گا, جس کے نتیجے میں یہ اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. تو یہ تو جو ہے یہ تو بات ویسے وہ مدنی گروپ والے بھی کرتے ہیں اسی طرح کے اسٹرکچر کی, اور اسی طرح کے اسٹرکچر کی بات جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ تبلیغ جماعت والے بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ ماڈل جو ہے, چاہے وہ ہیلتھ والے معاملات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل معاملات ہیں, چاہے اکنامک معاملات ہیں, کیا یہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی اسی طرح سوٹیبل ہے؟ مثلا کیونکہ ہمارے ہاں جو 70% آبادی ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. دیہات جو ہیں وہ اب ایک خاص ماحول کے اندر قید ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کر شہروں سے, بڑے شہروں سے رابطہ کرتے ہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں یا ہیلتھ کے سلسلے میں, اور اس کے نتیجے میں وہ اویئر ہوتے ہیں. لیکن جب تک وہ اویئرنیس لیتے ہیں, جب تک وہ اپنے خاندان کے 4-5 بندے مار چکے ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے طریقے بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ اس کی بات کی کہ اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب ماحول ہی سارا خراب ہے تو تبلیغی جماعت والے کس طرح ایک بندے کو ٹھیک کر کے وہ دوبارہ جب ماحول میں جائے گا تو وہ پھر خراب ہو جائے گا. لیکن اب اس کو میرے خیال میں اس پہ ایک چیز کو دوسری چیز پہ لاگو کرنا ہوتا ہے نا. اب اس پہ اگر لاگو کریں تو یہ معاملہ مختلف ہے. مثلا ایک آدمی اپنی صحت کا مستقل ذمہ دار ہے, اب اس کو جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکا ہے, اس نے اپنا وزن کسی پہ پھینک دیا ہے, تو اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کتنا ابیوز کرتا ہے. تو سر دست یعنی اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے جب تک یہ سپر سٹرکچر چینج نہیں ہوتی اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے جہاں بیٹھے بٹھائے. اس کا تو یہی ہے, یعنی جو فیوچر ہیلتھ ماڈل ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو مرکز ہے وہ انڈیویجول ہے, اور وہ دیر اینڈ دین سٹارٹ ہو چکا ہے. اب میری تربیت یعنی اب جو نئی جو ایجوکیشن, اگر اب جو ڈاکٹر بننا شروع ہوں گے ان کے کریکولم میں
اس طرح کی چیز ڈالی جائے گی. اب آپ نے وہ فلم میں خیال دیکھی ہوگی منا بھائی MBBS. اب اس میں وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ظاہر ہے اس نے ایگزیجریٹ کر کے بتایا ہوا ہے, لیکن بات تو وہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہے. جو پرنسپل ہے وہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہے. تو یہ والی مینٹیلٹی چینج کرنی ہے, اور اس کو ڈیفینیٹلی اس سپر سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے بھی جو سوسائٹیز نے اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں انہوں نے کر لینا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ اور ہے. ہمارا مسئلہ تو اس وہی والی بات ہے نا کہ بھئی ایک آدمی جس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اس کو آپ صحت کے حوالے سے بتانا شروع کریں گے بھئی تم نے اسپتال جانا ہے تو کیا کرنا ہے, تو وہ آپ کو تو کہے گا بھی مجھے تو پہلے روٹی دو. تو اس وجہ سے ہمارے پہ یہ اس کو اور طرح سے مطلب یہ چیزیں تو لاگو ہوتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ ہیلتھ کے سسٹم کے اندر نئے ماڈل کے مطابق ہم بات کریں گے, نئے ڈاکٹر بات کریں گے, باہر سے پڑھیں گے کہ بھئی جو ایجوکیشن آنی چاہیے. اب وہ کس طرح کتنے عرصے میں اس کے اندر انکلکیٹ ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو تھیوریٹیکلی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر ہم نے داخل کرنا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے. پیشنٹ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم برابر رائٹ رکھتا ہے, اور اپنا فیصلہ اس کے اوپر ٹھونسنا نہیں ہے. پہلے ڈاکٹروں کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ ٹھونستے ہیں, اور تھوڑی دیر تھوڑی بحث کرنا شروع کرے پیشنٹ تو کہتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے. تو اسی چیز کو تو ہم نے اس سسٹم سپر سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے بھی ٹھیک کرنا ہے, اور اس کو جو سپر سٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے ادروائز تو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ تو کر رہی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آسان